بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج مجھے فتنہ دہمہ کے موضوع پر بولنا ہے. یہ شاید اسلام کا عملاً سب سے زیادہ امپورٹنٹ موضوع ہے. اس میں جو ریفرنسز ہیں وہ میں اپنی اسپیچ پہ نہیں بیان کروں گا. آپ کو اگر ریفرنسز چاہیے تو آپ مولانا فارغ عمری سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. باقی جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب قرآن حدیث پر بیس کر کے کہہ رہا ہوں. دیکھیے, آپ قرآن حدیث کو پڑھیں گہرائی کے ساتھ تو قرآن حدیث میں دو سپر نیوز ہے فیوچر کے بارے میں. قرآن میں یہ نیوز اشارے کی زبان میں ہے اور حدیث میں یہ نیوز صراحت کی زبان میں ہے. جب سے رسول اللہ دنیا میں آئے یہ نیوز تب سے لوگوں کو پتہ ہے. لیکن بہت ہی زیادہ عجیب بات ہے کہ پوری اسلام کی ہسٹری میں یہ دو نیوز ایک مسٹیریس نیوز بنی رہی. پوری ہسٹری میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے, شاید پوری اسلام کی پوری لٹریری ہسٹری میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو جان پایا ہو کہ اس نیوز کا مطلب کیا ہے. یہ اس نیوز کے دو آسپیکٹ ہیں, ایک بیڈ اور ایک گڈ. ایک لحاظ سے وہ گڈ نیوز ہے, دوسرے لحاظ سے وہ بیڈ نیوز ہے. دیکھیے, یہ حدیث کی کتابوں میں کہا گیا ہے فتنہ دہمہ. فتنہ دہمہ کے معنی ہے کہ اٹر ڈارکنیس کا فتنہ, اٹر ڈارکنیس کا فتنہ, یعنی ایک ایسا زمانہ جب کہ اسلام بہت ہی زیادہ ڈارکنیس میں چھپ جائے گا. اٹر ڈارکنیس, اس کو کہتے ہیں فتنہ دہمہ. لیکن ایک اور نیوز اسی کے ساتھ ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹر برائٹنیس کا معاملہ ہے, یعنی گڈ نیوز ہے سپر سینس میں. تو ایک گڈ نیوز ہے اور ایک بیڈ نیوز ہے. گڈ نیوز تو یہ ہے کہ حدیث کے مطابق صراحتاً اور قرآن کے مطابق اشارتاً یہ آیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ پوری انسانیت اسلام کی معیت یعنی سپورٹر بن جائے گی. بخاری کے الفاظ تو یہ ہیں کہ فاضل لوگ بھی سپورٹر بن جائیں گے. فاضل یعنی سیکولر, یعنی سیکولر دنیا اور نان سیکولر دنیا دونوں ہی اسلام کی سپورٹر بن جائے گی. یہ گڈ نیوز ہے. لیکن آج تک کسی تفسیر میں, کسی شرح میں, کسی عالم کی کسی تقریر و تحریر میں
آپ نہیں پائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ گڈ نیوز کیا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ فتنہ دوہما ہے، یعنی اٹر ڈارکنیس کا فتنہ. وہ بھی کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے، کب آئے گا. تو سپر گڈ نیوز اور سپر بیڈ نیوز دونوں ہی ابھی تک مسٹری بنی ہوئی ہیں. میں اس وقت اسی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ لیجیے فتنہ دوہما کو، بیڈ نیوز کو. میں برسوں سے سوچتا رہا ہوں کہ یہ بیڈ نیوز کیا ہے، فتنہ دوہما کیا ہے. تو دیکھیے دوہما کے معنی تو ہیں تاریک، اٹر ڈارکنیس، لیکن اس کا معنی مطلب ہے ایک ایسا زمانہ جب کہ مسلمان یا مسلمان کی نسبت سے ہے، مسلمان اسلام کے تقاضے کو سمجھنے کے لیے ایک دم اندھیرے میں ہو جائیں گے. بہت زیادہ تحقیق اور ریسرچ اور غور و فکر کے بعد میں نے سمجھا ہے کہ فتنہ دوہما سے مراد ہے اسلام ویسٹوفوبیا. ویسٹوفوبیا یعنی مغرب کے بارے میں بہت زیادہ نگیٹیوٹی، مغرب کے بارے میں بہت زیادہ نفرت. تو فتنہ دوہما کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ عام ہوگا، اتنا زیادہ عام ہوگا کہ ہر ایک کو اس کا لطمہ اس کو کہتے ہیں تماشا، تھپڑ پڑے گا. یعنی ہر مسلمان اس کا وکٹم بن جائے گا، اس کا شکار بن جائے گا، اس میں مبتلا ہو جائے گا. اب آپ پوری تاریخ میں دیکھیے وہ کون سا وقت واقعہ تھا اسلام کی تاریخ میں جس کا وکٹم ہر مسلمان بن گیا. تو وہ صرف ایک ہے، وہ ہے نفرت مغرب، یعنی ویسٹوفوبیا. آج دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں، ساری دنیا کا سفر کریں آپ اور سارے مسلمانوں سے ملیں، ہر مسلمان مغرب سے نفرت میں مبتلا ہوگا. حتیٰ کہ وہ مسلمان جو ویسٹ میں، مغربی ملکوں میں سیٹل ہو گئے ہیں، وہاں اس کے بچے رہتے ہیں، وہ بھی نفرت کی بولی بولتے ہیں ویسٹ کے بارے میں. تو یہ ہے ویسٹوفوبیا. ویسٹوفوبیا تو ساری دنیا کے مسلمان آج وداؤٹ این ایکسیپشن ویسٹوفوبیا کا شکار ہیں. ہر مغربی ملک سے نفرت، پورے ویسٹرن ورلڈ سے نفرت. کیوں نفرت ہے؟ اس نفرت کا آغاز ہوا اصل میں یہ جو نفرت ہے ایک زمانے میں ہوئی جب کہ سویلائزیشن ظہور میں آئی. دیکھیے ماڈرن سویلائزیشن جو ویسٹرن سویلائزیشن جو تھی وہ پورے معنی میں پرو اسلام سویلائزیشن تھی. ماڈرن سائنس کی، ماڈرن ورلڈ کی یا ویسٹرن ورلڈ کی سائنس، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی فیسلٹیز، اس کا جو ریولیوشن آیا اس کی وجہ سے، وہ سب پورا کا پورا
پرو اسلام تھا، لیکن اس میں ایک کلچر یا پولیٹیکل آسپیکٹ بھی شامل تھا. ویسٹرن سویلائزیشن جو تھی اس کے ساتھ سویلائزیشن کے ساتھ ساتھ کلچر شامل تھا، پولیٹیکل پالیسی شامل تھی، جو بظاہر مسلمانوں کو نگیٹو دکھائی دی. تو مسلمان ڈیلنگ کر کے نہیں دیکھ سکے، جتنے بھی چاہے بسٹر ہوں یا مولوی ہوں، وہ اس معاملے کو ڈیلنگ کر نہ دے سکے. یعنی ویسٹرن سویلائزیشن الگ چیز ہے اور ویسٹرن پالیٹکس، ویسٹرن کلچر الگ چیز ہے، یہ نہیں کر سکے وہ. اس لیے ساری دنیا کے مسلمان مغرب کی نفرت میں مبتلا ہو گئے، جس کو میں کہوں گا کہ ویسٹوفوبیا. تو فتنہ دوہمہ جو ہے میرے نزدیک، میری ریسرچ کے مطابق وہی چیز ہے جس کو ہم کہیں گے ویسٹوفوبیا. ویسٹوفوبیا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے. عین اسی زمانے میں جب کہ کولونیلزم آیا، مغرب کا سیطرہ آیا، مغرب چھا گیا پوری دنیا پر، اسی زمانے میں ایک اور چیز آئی، وہ ہے پرو اسلام سویلائزیشن. یہ جو سویلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نیچر کی طاقتوں کو ڈسکور کر کے اس کو سب کے لیے قابل استعمال بنانا. مثلا کار نیچر میں چھپا ہوا تھا ان ٹرمس آف ٹیکنالوجی، ہوائی جہاز نیچر میں چھپا ہوا تھا ان ٹرمس آف ٹیکنالوجی، اور ساری ہزاروں ہزار آئٹم جن کو ہم کہتے ہیں سویلائزیشن، وہ سب کے سب نیچر یعنی خدا کی کریشن میں، خدا کی تخلیق میں چھپے ہوئے تھے. ان ٹرمس آف لا آف نیچر، ان ٹرمس آف ٹیکنالوجی. تو ویسٹ کے لوگوں نے اس کو دریافت کیا. یہ سلسلہ شروع ہوا کروسیڈس کے بعد. کروسیڈ ایک شاک تھا بہت بڑا ویسٹرن ورلڈ کے لیے. انہوں نے جانا کہ لڑائی کے میدان میں وہ مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے. گیبن کے الفاظ میں کروسیڈس میں ویسٹ کو ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی تھی. ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ. تو انہوں نے سوچا آبجیکٹو تھنکنگ کے ذریعے کہ جنگ کے میدان میں ہم جیت نہیں سکتے مسلمانوں سے، تو اب میدان کو بدلنا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ جنگ کے میدان کے بجائے ایک اسپریچول کروسیڈ ہمیں چھیڑنا ہے. اسی ذہن نے ان کو پہنچا دیا ٹیکنالوجی کی دریافت تک. اس کے بعد ایک چیز دریافت ہوئی، یعنی اسٹیم پاور دریافت ہوا، بجلی دریافت ہوئی، ایٹمک انرجی دریافت ہوئی، اور بے شمار چیزیں ہیں جو نیچر میں چھپی ہوئی تھیں، جن کا اشارہ قرآن میں موجود تھا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اسی کا اشارہ تھا کہ نیچر میں جو ٹیکنالوجی چھپی ہوئی ہے
اس کو دریافت کرو تو تم کو ایک نئی دنیا، نئی کائنات تمہارے سامنے آ جائے گی. وہ ہوا. تو اس کو معنی کیا ہوئے کہ ویسٹرن سویلائزیشن ویسٹرن نہیں تھی، وہ ڈیوائن سویلائزیشن تھی، ڈیوائن. کیونکہ خدا نے نیچر میں جو لاز چھپا دیے تھے وہی تو، وہ اسی کو انہوں نے ڈسکور کیا. ویسٹ نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا. کہ نیچر میں بجلی کی طاقت چھپی ہوئی تھی، نیچر میں اسٹیم پاور چھپا ہوا تھا، اسٹیم میں نیوکلیر انرجی چھپی ہوئی تھی. اس کو دریافت کر کے انہوں نے اس کو قابل استعمال بنایا. تو نام پڑا اس کا ویسٹرن سویلائزیشن. حقیقت میں وہ تھی ڈیوائن سویلائزیشن. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ اس میں ویسٹ کا کلچر، ویسٹ کی پولیٹیکل پالیسی شامل ہو گئی بظاہر، تو مسلمان جو تھنکرس تھے وہ ڈیلنگ کر کے دیکھ نہیں سکے، ڈیلنگ کر کے دیکھ نہیں سکے. اس کے پازیٹیو آسپیکٹ کو نہیں پکڑا انہوں نے، اور جو ان کے نزدیک اپنے خیال کے مطابق جو نیگیٹو آسپیکٹ تھا بس اسی پہ اسٹک کیا. اگر آپ سید قطب کی کتاب پڑھیں امریکہ التی رایتو، امریکہ التی رایتو، تو یہ اس کی ایک علامتی مثال ہے. اس کا مطلب ہے امریکہ جس کو میں نے دیکھا. حالانکہ صحیح ترجمہ ہے کہ امریکہ جہاں کے کلچر کو میں نے دیکھا اور ریئل امریکہ کو نہیں دیکھا. امریکہ کا اصل طاقت کو میں نے دیکھا، صرف کلچر کو دیکھا کہ لوگ شراب پی رہے ہیں، عورتیں کپڑا بڑھانا ہے کپڑے سے، اسی قسم کی کچھ چیزیں. تو دیکھیے یہ ایک آنے والا مستقبل جو تھا، آنے والا دور جو تھا، اس میں ایک طرف فتنہ دوہما پیدا ہونے والا تھا، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ ساتھ سپر گڈ نیوز کے سارے مواقع کھلنے والے تھے. دیکھیے ویسٹ کا کارنامہ بہت ہی بڑا ہے، صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے. ویسٹ کے کارنامے کا ایک پہلو ٹیکنالوجی، جس سے کار بنا، جس سے ہوائی جہاز بنا، جس سے ریلیں بنی، اور ہزاروں ہزار چیزیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ویسٹ ہی تھا جس نے دنیا میں پہلی بار آزادی کا دور لایا، شمشیر کے دور کو ختم کیا. پیس دنیا میں آیا پہلی بار انہیں کی وجہ سے. دیکھیے پیس کیسے آیا. پیس کی بات پوری تاریخ میں لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن پیس آیا کیسے؟ پیس دراصل ویسٹ کا ایک نگیٹو رزلٹ تھا. سیکنڈ ورلڈ وار میں ویسٹ نے 2 ایٹم بم استعمال کیے اور بہت بڑی تباہی ہوئی. 2 نیوکلیر بم جاپان میں. اس تباہی کے بعد لوگوں نے یہ جانا، اس کو کہتے ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. ایک نیا ٹرم دنیا میں آیا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. تو لوگوں نے کیا ڈسکور کیا؟ لوگوں نے ڈسکور کیا کہ اب جنگ کا زمانہ ہی ختم ہو گیا، ہتھیار کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ اب اگر آپ جنگ کرتے ہیں
اب اگر ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ صرف دشمن کو نہیں مارے گا، آپ کو ہی مارے گا. آج کا جو ہتھیار ہے وہ صرف دشمن کو نہیں مارے گا، وہ آپ کو ہی مارے گا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اس کو ہٹلر نے سب سے پہلے سمجھا تھا، اس راز کو. ہٹلر نے جب وہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کر کے مرا تھا، وہ یعنی اٹر اٹر مایوسی اس پر طاری ہو گئی، کیونکہ لڑائی چھڑی پایا کچھ نہیں. ہٹلر نے لڑائی چھڑی اور پایا کچھ نہیں. تو جب اس نے سوسائڈ کیا برلن کے پریزن میں، تو آخری بات جو اس نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی، اب اگر جنگ ہوتی ہے، اس نے کہا تھا کہ نو تھرڈ وار، اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب نو تھرڈ وار. اگر جنگ ہوتی ہے تو اس نے کہا تھا کہ نو وکٹر اونلی سروائیور. تو جیتنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف یہ کہ چند لوگ بچ جائیں گے اتفاق سے. مطلب سب ہارنے والے ہوں گے، جیتنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ چیز ہے جس نے، مطلب نیوکلیر بام جو ہے وہ پہلی بار اس نے دنیا میں کمپلشن کریٹ کیا، کمپلشن کہ جنگ چھوڑو. نیوکلیر بام بظاہر تو ایک منفی چیز تھی، لیکن اس نے ایک کمپلشن کریٹ کیا، ایک کمپلشن کریٹ کیا. آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیر بام کا اصل موجد جو ہے وہ جرمنی ہے، امریکہ نے تو اس کو استعمال کیا. تو ویسٹرن پاورز نے یہ ڈسکور کیا کہ اب کسی کے لیے فتح نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہار ہے. تو اب جنگ کے معنی کیا ہے؟ خودکشی. جنگ کے معنی کیا ہے؟ سوسائڈ. یہ ایک کمپلشن کریٹ ہوا جس کی وجہ سے انسان نے ایک ری تھنکنگ آئی انسان کے جنگ کے بارے میں. انسان کے مائنڈ میں ایک ری تھنکنگ آئی کہ جنگ تو کوئی آپشن نہیں ہے. الیگزینڈر دا گریٹ سمجھتا تھا کہ جنگ ایک آپشن ہے. اس وقت سے لے کے بات تک لوگ سمجھتے رہے کہ جنگ بھی ایک آپشن ہے. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار نے ایک ایسا کمپلشن کریٹ کیا جس کے نتیجے میں ساری دنیا کے انسان میں یہ سوچ آ گئی کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. تو پیس آئی. تو دنیا میں جو پیس آئی اور مساوات آئی اور ہزاروں چیزیں آئیں جس کی وجہ سے ایک پیسفل ایج بنا. آپ دیکھیے کہ آپ پیغمبروں کی پوری تاریخ پڑھیے، پوری تاریخ آدم سے لے کر کے رسول اللہ تک، تو آپ پائیں گے کہ ہمیشہ خون خرابہ، ہمیشہ جنگ. آدم کا جو اولاد تھی پہلی، اسی نے اپنے بھائی کو پتھر سے مار ڈالا. قابل نے حابیل کو مار ڈالا. ایسی جنگ ہر پیغمبر کے زمانے میں. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، رسول اللہ کے خلاف جنگیں چھڑی گئیں. آج ہم جی رہے ہیں ایج آف پیس میں.
آج ساری دنیا آپ صبر کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو تلوار سے مارنے والا نہیں، کوئی آپ کو تلوار سے مارنے والا نہیں۔ ایک نیا دور آیا ہے جس میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے اس کو فتح اس کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دنیا میں کولونیلزم آیا، کولونیلزم، فرانس نے قبضہ کیا افریقہ پر، برٹن نے قبضہ کیا ایشیا پر، تب تک یہی دنیا میں تھا کانسیپٹ کہ تلوار چلاؤ تب انٹری ملے گی۔ کسی ملک میں تم کو انٹری لینا ہے تو تلوار چلاؤ تب انٹری ملے گی۔ آج کیا ہے؟ آج آپ کے پاکٹ میں پاسپورٹ اور ویزا ہونا چاہیے۔ کیسی عجیب چینج آیا دنیا میں کہ پہلے لوگوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے تلوار ہونی چاہیے تھی، آج کیا ہے؟ آپ کی جیب میں پاسپورٹ اور ویزا ہے تو آپ جہاں چاہے جائیے، اور جہاں چاہے جا کر کے آپ اللہ کے دین کو پھیلائیے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ یہی تو کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا میں قرآن پھیلا رہے ہیں، نو رکاوٹ ایٹ آل۔ کچھ مسلمان جو بم مارتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں بم نہیں ہے، وہ ہے بے خبری کا ہتھیار۔ یہ بالکل بے خبر ہے کہ کس دنیا میں اللہ نے ان کو پہنچایا ہے۔ یہ جو ملیٹنسی ہے مسلمانوں کی، مسلم ملیٹنسی، وہ مسلم ملیٹنسی نہیں ہے، وہ بے خبری کی ملیٹنسی ہے۔ یہ سارے مسلمان جو جنگ کی باتیں کرتے ہیں، جو تشدد کی باتیں کرتے ہیں، وہ بے خبری کی بات بولتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ دنیا اپرچونیٹی کی دنیا ہے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ لیکن مسلمانوں کی بے خبری نے کیا کیا؟ ان کے اندر ویسٹوفوبیا بنا دیا، نفرت کا کچا چلا دیا۔ اب ہر مسلمان جس کو دیکھے نفرت کی بولی بولتا ہے، مظلوم کی بولی بولتا ہے، مظلومیت کی، وہ بے خبری کی بولی۔ تو جس چیز کو حدیث میں کہا گیا ہے فتنہ دوئمہ، وہ ہے ان ٹرمس آف ریزلٹ۔ یاد رکھیے، تاریخ نہیں ہوگا وہ، اللہ کی دنیا میں تاریخی کی کوئی چیز نہیں۔ ساری گلیکسی جو ہیں روشنی کا پہاڑ ہے، سارے سورج روشنی کا پہاڑ ہے۔ تو اللہ کی دنیا میں کوئی دوہمہ نہیں، کوئی ڈارکنیس نہیں، اللہ کی دنیا میں صرف روشنی روشنی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے وے آف تھنکنگ نے ایسا کیا ہے کہ یہ دنیا دوہمہ کی بن گئی ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ فتنہ دوہمہ تاریخ کا فتنہ نہیں ہوگا، وہ بے خبری کا فتنہ ہوگا، کہ جہاں اپرچونیٹی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اسلام کے لیے اپرچونیٹی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس کو اپنے غلط اینگل سے دیکھنے کی وجہ سے اس کو دوہمہ بنا دیں گے، تاریخی بنا دیں گے۔ یعنی ویسٹرن ورلڈ، ویسٹرن سویلائزیشن، وہ 100% پرو اسلام سویلائزیشن ہے، 100%۔ لیکن ہماری بے خبری نے اس کو کیا کیا ہے؟ ویسٹوفوبیا بنا دیا، ویسٹوفوبیا۔ تو فتنہ دوہمہ نام ہے ویسٹوفوبیا کا، اور وہ جو ہے حدیث میں
کہ ان اللہ لَیَہْدِی الدین برجل الفاجر، اللہ فاجر کے ذریعے بھی اس دین کی مدد کرے گا. اس کا معنی کیا ہے کہ ساری دنیا اسلام کی سپورٹر بن جائے گی، انکلوڈنگ سیکولر لوگ. تو فاجر کے معنی ہے سیکولر، یعنی سارے ہی لوگ اسلام کے سپورٹر بن جائیں گے، حتیٰ کہ سیکولر لوگ بھی. وہی تو ہے. لفظ بدل کہیں تو اوپننیس، یہ اوپننیس کا کرشمہ ہے کہ آج سارے لوگ اسلام کو بار رزلٹ سپورٹر بن گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو دنیا اس میں پیس ہے، جس میں ہوائی جہاز ہے، کار ہے، سڑکیں ہیں، کمیونیکیشن ہے، یہ سب سیکولر لوگوں نے ایجاد کیا ہے. یہ سارا جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ سیکولر لوگوں کا پروڈکشن ہے، لیکن وہ پورا کا پورا اسلام کے موافق ہے. اسلام کی دعوت کے لیے، قرآن کے پھیلانے کے لیے موافق ہے. وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھی ہیں، جہاں جاتے ہیں ہر جگہ وہ قرآن کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، کوئی بھی رکاوٹ نہیں. ہر طرف آزادی. تو یہ سپر نیوز تھی کہ ایک دور آئے گا کہ جب کہ سارے لوگ اسلام کا سپورٹر بن جائیں گے. لیکن دوسری طرف یہ ہوگا کہ مسلمان اپنے غلط سوچ کی بنا پر ویسٹوفوبیا کا شکار ہو جائیں گے. ویسٹوفوبیا مسلمانوں کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اناویئرنیس کا نتیجہ ہے. تو یاد رکھیے، فتنہ دوئمہ ان سیلف کوئی فتنہ دوئمہ نہیں ہے. یہ نام کے لیے کہ دنیا میں اندھیرا چھا جائے. جتنے ستارے ہیں سب روشنی کا پہاڑ ہے، سورج روشنی کا پہاڑ ہے. تو تاریکی ڈٹلرس میں دنیا میں کبھی نہ آنے والی ہے، نہ آئے گی. فتنہ دوہمہ کے معنی ہے تاریکی کا فتنہ. تو ڈٹلرس میں دنیا میں کبھی بھی تاریکی کا فتنہ آنے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے روشنی کے پہاڑ ہر طرف کھڑے کر رکھے ہیں. ہر طرف روشنی ہے. مسلمانوں کی اپنی غلط سوچ کی وجہ سے تاریکی روشنی بن جائے گی ان کے اپنے لیے. یاد رکھیے، فتنہ دوئمہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ خود مسلمانوں کے لیے. دنیا کے لیے کوئی تاریکی نہیں، دوسری قوموں کے لیے کوئی تاریکی نہیں. یہ مسلمان ہے جو ایک برائٹ ڈیز کو اپنی ناسمجھی سے تاریکی دور بنا لیں گے. وہی آج ہوا ہے کہ خام خواہ ویسٹوفوبیا کیا، سارا ویسٹ آپ کی تائید کر رہا ہے، سارا ویسٹ. تو ویسٹوفوبیا کیا، ویسٹ کی ٹیکنالوجی سے ممکن ہوا ہے کہ آپ قرآن کو ساری دنیا میں پھیلائیں. آپ غور کیجیے کہ قرآن جب اترا تو اس میں یہ آیت تھی کہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے وہ گائیڈ بنے، سارے عالم کے لیے گائیڈ بنے. نذیر کے معنی گائیڈ بک، نذیر کو ڈراوا بنے. قرآن اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے ڈراوا بنے. اللہ کی کتاب ایسی ہو سکتی ہے، ڈراوا نہیں، گائیڈ بک، باخبر کرنے والا. تو
اس کو گلوبلائز کس نے کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن اترا تو یہ اتنی پاسبل تھا کہ آپ منہ سے بول کر کے لوگوں کو سنا دیں، اس سے زیادہ کچھ ممکن ہی نہیں تھا. منہ سے پڑھیں اور لوگ کان سے سن لیں. آپ غور کیجئے جب قرآن اترا تو کیا تھا؟ یہی تو تھا. اس لیے مقری آپ قرآن کا یاد تھے، وہ مقری قرآن کو پڑھ کر سنانے والے. تو صحابہ کے دور میں جو پاسبل تھا وہ صرف یہ کہ آپ یاد کر لیں، منہ سے پڑھیں اور لوگ اپنے کان سے سن لیں. آج عجیب غریب زمانہ ہے. پہلے پرنٹنگ پریس آیا، پھر الیکٹرانک کا دور آیا، کمپیوٹر کا دور آیا. اب تو عجیب غریب زمانہ ہے کہ ساری دنیا میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ماڈرن کمیونیکیشن کے ذریعے. یہ سب پہلے کہاں تھا؟ تو یاد رکھیے، فتنہ دوہمہ ہرگز لٹریچر میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے بے خبری کی وجہ سے اجالا کو اندھیرا سمجھ لیں گے، دن کو رات سمجھ لیں گے، اپرچونیٹی کو پرابلم سمجھ لیں گے. دیٹ از فتنہ دوہمہ. اور اتنا زیادہ حدیثوں کو پڑھا گیا ہے. ایک عالم نے لکھا ہے کہ حدیث پہ اتنا زیادہ کام کیا کہ اس کا نضج ہو گیا. یعنی انہوں نے کمپیئر کیا ہے قرآن کو حدیث کو. اس نے کہا ہے کہ کمپیریٹیولی قرآن کا پر کام کم ہوا، حدیث پہ اتنا زیادہ کام ہوا کہ اس کا نضج ہو گیا. نو زاد جیم، یعنی آخری حد تک. لیکن غور کے اسے بے خبر لوگ، یعنی بخاری جو تمام مذہبوں میں پائی جاتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ لا ایدہ ھذا الدین برجل فاجر، کہ اللہ اس دین کو فاجر کے ذریعے مدد کرے گا. فاجر کے معنی بیڈ لوگ. میں کہتا ہوں بیڈ کوئی انسان نہیں ہوتا، سانپ بچھو بیڈ نہیں ہوتے. اس کے معنی ہے سیکولر لوگ، نان بلیور. تو بخاری میں یہ روایت موجود تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ نان بلیورس، سیکولرس، دوسری قومیں بھی اسلام کی سپورٹر بن جائیں گی. اس زمانے میں فتنہ دوہمہ آ گیا. کیسے آ گیا؟ آپ کے اپنے ناسمجھی کی وجہ سے، آپ کے اناویئر ہونے کی وجہ سے. تو آج 21 صدی میں بیک وقت ہم دو چیزوں کا شکار ہیں، ایک گڈ نیوز، ایک بیڈ نیوز. لیکن یہ سب مسلمانوں کی اپنی غلط سوچ کی نتیجہ ہے. فتنہ دوہمہ کوئی فتنہ نہیں، یہ سوچ کا فتنہ ہے. غلط یعنی غلط اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کا فتنہ ہے، بے خبری کا فتنہ ہے. ویسٹوفوبیا بے خبری کا فتنہ ہے. یہ فتنہ دوہمہ سے مراد ہے ویسٹوفوبیا، اور ویسٹوفوبیا اپنی بے خبری کا نتیجہ ہے. ورنہ ویسٹ تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، اللہ کی نعمت ہے. جو آج کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے. یہ کبھی ایسا نہیں تھا. ابھی جب میں واش روم میں گیا تو لگا کہ میں تو ہوائی جہاز کے فرسٹ کلاس کے واش روم میں ہوں.
یہ کیا ہے؟ یہ بیسٹ کا دین ہے. اس قسم کا واش روم کسی بادشاہ کے محل میں نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں. آج ایک عام انسان کے آفس میں ہے. تو ویئر از دیٹ فتنہ دوہما؟ ویئر از دیٹ فتنہ آف اٹر ڈارکنیس؟ سب اجالا ہی اجالا ہے، سب پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے، سب گڈ ہی گڈ ہے. لیکن مسلمانوں کی اپنے ان اویئرنیس کی وجہ سے. تو حدیث میں جو ہے یاد رکھیے، فتنہ دوہما کوئی ایکسٹرنل فتنہ نہیں ہوگا، ایکسٹرنل فتنہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کی اپنی بے خبری کا فتنہ ہوگا. ایسا نہیں شاید دنیا تاریخ ہو جائے گی، کچھ دکھائی نہیں دے گا. فتنہ دوہما کے معنی اٹر ڈارکنیس کا فتنہ. اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ کی اس دنیا میں کبھی بھی اٹر ڈارکنیس نہیں ہو سکتا. یہ تو ہر طرف اجالا اجالا رہے گا قیامت تک. اللہ نور ہے، نور ہے، نور ہے. اس کی کریشن میں ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. اللہ نور السماوات والارض. نور اللہ ہے تو سارے سماوات میں نور پھیلا ہوا ہے. اللہ نور السماوات والارض. تو فتنہ دوہما یا اٹر ڈارکنیس کا فتنہ ایکسٹرنل اسٹریس میں نہیں ہے، مسلمانوں کی اپنی سوچ کے اعتبار سے ہے کہ وہ اپرچونیٹی کو ڈیفیکلٹ سمجھ لے. ویسٹ جو آپ کا سپورٹر ہے، اس کے سمجھنے کے ہمارا دشمن ہے. یہ تو وہی دور ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا تھا کہ فیض الذی بینک وبین عداوہ کانہ ولی حمیم. کیسی عجیب آیت ہے قرآن میں. فیض الذی بینک وبین عداوہ کانہ ولی حمیم، کہ جو تمہارا جگری دشمن ہے بظاہر، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. فیض الذی بینک وبین عداوہ کانہ ولی حمیم. تو فتنہ دوہما جو ہے سچ پوچھے تو اپرچونیٹی کے ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. فتنہ دوہما جو ہے وہ ایج آف اپرچونیٹی، اپرچونیٹی کے ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. لیکن بےخبری کے نتیجے میں کیا ہے کہ لڑ رہے ہیں، بم مار رہے ہیں، گن چلا رہے ہیں، جبکہ ساری طاقت، ساری انرجی لگانا چاہیے اپرچونیٹی کو اویل کرنے میں. اچھے سے سمجھ لیجیے، ایک ایسا دور جبکہ ساری طاقت لگانا چاہیے اپرچونیٹی کو اویل کرنے میں. اس زمانے میں کیا کر رہے ہیں؟ بم مار رہے ہیں، گن مار رہے ہیں، ایک کام کو بگاڑ رہے ہیں، معاملات کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ سوچتے ہیں کہ الٹی سوچ پیدا ہوئی کوئی. تو فتنہ دوہما کے معنی ہے الٹی سوچ کا زمانہ. تو آج کا زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن، وہ پرو اسلام سویلائزیشن ہے. وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو ڈسکور کریں اور اس کو اویل کریں پلاننگ کے ذریعے، پیسفل پلاننگ کے ذریعے، پیسفل پلاننگ کے ذریعے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے، ہم کو سمجھ دے، ہم جانیں کہ ہم
اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دور میں پہنچایا ہے، 21ویں صدی میں ہم ایک دور میں پہنچایا ہے جب کہ ہر طرف روشنی روشنی ہے، ہر طرف اجالے اجالا ہے، ہر طرف مواقع مواقع ہیں، ہر طرف اپرچونیٹی ہے، ہر طرف اسلامی اسلام ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. اس کو جانیے اور اس کے مطابق پلاننگ کیجیے. پلاننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we will start with the question, answer and comment session now. مولانا آج سوال کافی کم ہیں لیکن کامنٹس زیادہ ہیں، تو ہم کامنٹس پڑھنا چاہیں گے پہلے. یہ کامنٹ مولانا بھیجا ہے مس سارہ فاطمہ نے بینگلور سے. ان کو یہ ای میل آیا تھا اسپرٹ آف اسلام ریڈر کی طرف سے، اور یہ ای میل کامنٹ انہوں نے ڈاکٹر فریدہ خانم کو ایڈریس کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا جس نے کامنٹ لکھا ہے ان کا نام ہے پروفیسر اعجاز احمد خان، جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے ریسپیکٹڈ ڈاکٹر فریدہ خانم، ہوپ یو اینڈ یور ٹیم ممبرز آر فائن اینڈ ڈوئنگ یور بیسٹ. I would like to present a tribute to your great father, Maulana Wahiduddin Khan Sahib, and you for your great contribution to promote the true image and spirit of Islam through your esteemed monthly magazine, The Spirit of Islam. I read the issue of June 2018 soft version and found it a valuable effort for a noble cause. I am an assistant professor in mass communication in a postgraduate college in Pakistan. I am keen to take advantage of your knowledge and vision and will further disseminate the valuable contribution and knowledge-based thoughts. You are kindly requested to include me in your online mailing list for getting the soft copy of your magazine. Especially if possible, please share your contents regarding peace building and conflict resolution, as I am also contributing as the provincial vice chairman of National Peace Council in Pakistan. I pray that Almighty Allah help and strengthen your efforts for the noble cause. جزاک اللہ. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے محمد رفیق ٹیسے والے نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، کرناٹکا میں قرآن ڈسٹریبیوشن کے 10 نئے سینٹر ہو چکے ہیں، لوگوں کی کافی مدد مل رہی ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اختلافات کو نظر انداز کر کے قرآن ڈسٹریبیوشن کے کام میں لگنا چاہیے اور لوگوں کو اس کام کی اہمیت کو بتانا چاہیے. ارشاد مقبول صاحب نے کشمیر سے لکھا ہے، ٹنز آف تھینکس ٹو مولانا صاحب فار پریزنٹنگ دا ریئل اسلام in the present age. God bless you, sir. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ہے، I think that no one can explain in a more clearer way as you did, Maulana. I believe that if still we are unable to comprehend this era, then we will be considered as blind. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ دوہیما is nothing but our own wrong thinking which has concealed all opportunities by a shield of hatred. ظہور الرحمان صاحب نے آکلینڈ نیوزی لینڈ سے لکھا ہے، without any doubt you possess مومنانہ فراست. ماشاء اللہ you see this world with right approach. Most of Muslim scholars have failed to understand the need of our time. No Muslim country has freedom of expression, which is the one of the bounties of Western civilization. You are absolutely right. There is no رکاوٹ at all. مولانا اگلے کامنٹس پڑھنے سے پہلے ایک سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے فواد کدوئی صاحب نے بھوپال سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا if Muslims change their approach towards Western powers,
then do you think West will change their attitude towards the Muslim world immediately? What is your comment on this? دیکھیے، مجھے آپ کے اس سوال پر بائبل کا ایک بائبل کی ایک آیت یاد آ گئی، جو ایک پیغمبر کا قول ہے. ایک پیغمبر کا قول ہے. بائبل میں پیغمبروں کا کلام ہے ترجمے کی شکل میں. تو ایک پیغمبر نے کہا تھا اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر انسان چپ رہیں تو پتھر چلائیں گے. کیسی عجیب بات تھی. یہ فیوچر کی زبان بول رہے تھے وہ، کہ آج تم پتھر بن رہے ہو تو بن جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ پتھر کو بھی زبان ہو جائے گی، ویسٹ کو بھی زبان ہو جائے گی، ایسٹ کو بھی زبان ہو جائے گی. یہ فیوچر کی زبان تھی. پیغمبر نے کہا تھا کہ اے میرے مخاطبین، اگر تم میری بات نہ مانو، اگر تم چپ ہو جاؤ سچائی کے اعتراف میں، ایک زمانہ آئے گا جب اللہ پتھروں کو زبان دے گا، فاجر لوگوں کو بھی زبان دے گا بخاری کی زبان میں، اور فاجر لوگ بھی سچائی کی زبان بولنا شروع کر دیں گے. تو آپ اللہ کی رحمت کو دیکھیے، کون کیا کر رہا ہے اس کو مت دیکھیے. اللہ نے کیا اعلان کر رکھا ہے اس کو دیکھیے. مسلمانوں کو مزاج بن گیا ہے کہ بس نیگیٹو بات بولتے ہیں، جو اسی میں پازیٹیو آسپیکٹ ہے وہ اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. میں دنیا کے فیوچر کو برائٹ دیکھ رہا ہوں. آپ بھی یہی عادت ڈالیے. مولانا ایاز احمد صاحب نے جمشید پور سے لکھا ہے، الحمدللہ دنیا میں آئی ہوئی تبدیلی کو مولانا نے بالکل نئے انداز میں پیش کیا. آج ہر انسان کو جتنی آسانیاں میسر ہیں وہ دعوت کے امکان کو بہت بدل دیتی ہیں. اللہ ہم سب کو ان امکانات کو اویل کرنے کی توفیق عطا کریں. ڈاکٹر اسلم صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے، جب دماغ سے کریٹیوٹی نکل جاتی ہے تو نفرت اس دماغ میں اپنا گھر بنا لیتی ہے. مس کرتلین نے کشمیر سے لکھا ہے، explaining utter darkness and positive aspect of Islamic age is a startling revelation for Muslims. Equating Western civilization, which in fact is pro-Islam, with Western culture is a misnomer of Muslims. This resulted in Westophobia and proved suicidal and a stumbling block in dawah work of Muslims. The sooner we get rid of this phobia, better it is. Western civilization is exploring natural laws and it is most beneficial in spreading word of God. Muslims' dilemma is not to dealing culture from civilization is unfortunate. So it is high time we overcome this dilemma and avail the Western progress and scientific achievements in favor of dawah work. It is age of peace, opportunity and tolerance, and we must avail this opportunity. جزاک اللہ. مس شبانہ انصاری نے لکھا ہے پاکستان سے، نیگیٹیوٹی از دی ڈارکنیس. دہیما از ان ٹرمز آف ریزلٹ which made it Westophobia because of unawareness of Muslims. Although it was a super news for support of Islam and Muslims. Jazakallah Maulana Sahab, it's only you who enlighten us always. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے، مولانا آج مجھے فتنہ دہیما کیا ہے یہ واضح ہوا، مسلمانوں کی فکری حالت ہے. مولانا اب ایک سوال لینا چاہیں گے، یہ بھیجا ہے کانپور سے ایاز صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے،
Maulana, if conveying the message of Islam to the whole world is the biggest priority of every Muslim, then why Muslims don't understand that the whole world includes Western world also, and that they will not listen to your message if you talk if you talk in a negative way by hurting them or killing them. The negative talk will further take the Madhu community away from receiving Quran. Maulana, why this disconnect is so rampant among Muslims? دیکھیے رैمپنٹ نہیں ہے، نیا دور شروع ہو چکا ہے، سورج نکل رہا ہے، نکل چکا ہے، سورج نکل چکا ہے، نیا دور شروع ہو چکا ہے. آپ ہماری مشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آج صبح کو میں نے اپنے کسی ساتھی سے کہا، آج ہی صبح کی بات ہے، کہ میرا ڈریم تھا کہ ہمارے ساتھی خود سے کرنے لگیں، خود پروگرام بنائیں، خود اس کو ایگزیکیوٹ کریں بغیر کسی سینٹرل ڈائریکشن کے. تو اس نے کہا کہ تو آلریڈی ہو چکا ہے. ہر دن ہمارے ساتھی دنیا بھر میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جا رہے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، قرآن کو پھیلا رہے ہیں. لیکن ہم کام کر رہے ہیں لو پروفائل میں. جو لوگ کچھ کرتے نہیں، ہائی پروفائل میں چلا رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں. سر کی یاد رکھیے، سر کی طاقتیں ہائی پروفائل میں چیخ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں کچھ. ہمارے ساتھی لو پروفائل میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا. سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ سر کی طاقتوں کے ہائی پروفائل کو لیتے ہیں اور خیر کی طاقتوں کے لو پروفائل کو نہیں پکڑ پاتے. آج وہ دور آ چکا ہے، آ چکا ہے. لیکن وہ ہمیشہ یاد رکھیے، پیغمبر بھی، آپ کو معلوم ہے کہ سارے پیغمبر ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہو پائے. صرف رسول اللہ کے مشن کا ریکارڈ ہوا، وہ بھی رومن امپائر کے ریفرنس میں. اس کو سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ کے مشن جو ہے ہسٹری میں ریکارڈ ہوا ہے رومن امپائر کے ریفرنس میں. بہت عجیب بات ہے. اور دوسرے پیغمبر ریکارڈ ہی نہیں ہوئے. اس کو سمجھیے، پھر سے سوچیے آپ کہ رسول اللہ کے مشن جو تاریخ میں ریکارڈ ہو گیا ہے، آپ ایک پیغمبر آف ہسٹری بن رہے ہیں، وہ رومن امپائر کے ریفرنس میں ہوا. تو ہمارے ساتھی جو کام کر رہے ہیں لو پروفائل میں، اسے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا. ابھی ہم ہائی پروفائل میں کریں، بم ماریں، تو ساری دنیا میں خبر پھیل جائے گی. تو شکر کیجیے، شکر، شکایت مت کیجیے. میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ شکایت کی بولی چھوڑ دیجیے، شکر کی بولی بولیے. اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑیے کہ اللہ نے جس لوگ کہتے تھے فتنہ دہما، وہ الٹا ہو گیا، اجالے کے زمانے بن گیا. اس پر سب لوگوں کو چاہیے کہ گر پڑے اس سجدے میں کہ جس چیز کو لوگ تاریکی کی فتنہ کر رہے تھے، اجالے کا زمانہ بن گیا. شکر شکر شکر، اور کچھ نہیں. محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے، If we want to come out of fitne dohema, we must develop positive thinking. مولانا صاحب, no person is more positive thinker than you. محمد شفیق صاحب نے ایمبر تمل ناڈو سے لکھا ہے, That is true. Many non-Muslim brothers are following teachings of Islam perfectly compared to our Muslim brothers because of either our laziness or lack of spirit in us. طارق بدر صاحب نے پاکستان لاہور سے لکھا ہے, مولانا صاحب, today's lecture made us positive again.
We will explore opportunities and focus on planning. جزاک اللہ. محبوب بھائی نے ممبئی سے لکھا ہے, مولانا ٹیم ممبئی is listening to today's class together. جزاک اللہ مولانا for another wonderful session. شاد حسین صاحب نے کشمیر سے لکھا ہے, an illustration of two great predictions of Quran and Hadith which symbolize great opportunities for the divine mission and apprehension of misguided Muslim perception. What a beautiful analysis which should awaken us to rise to the occasion. Thank you, beloved مولانا صاحب. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے لکھنؤ سے قربان علی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا you always talk about peaceful aspect, but when we share the same thing with others, then some other Muslim friends tell us that peace is fine, but we should take the complete model of Prophet. And it is a fact which cannot be denied that Prophet and later companions fought wars and battles whenever the opposite party refused to accept Islam. So some Muslim groups are rightfully engaged in war with West till they accept Islam. What is یہ your یہ بالکل جھوٹی بات ہے. میں انٹرفیئر کر کے بولتا ہوں کہ جھوٹی بات ہے, جھوٹی بات ہے, جھوٹی بات ہے کہ لڑ کر کے مسلمان بناؤ. یہ لون نکالا وہ شیطان کی بولی بولتے ہیں. اسلام پیسفل مذہب ہے, اسلام سمجھانے کا مذہب ہے, اسلام دعوت کا مذہب ہے. جی پڑھیے. جی مولانا اتنا ہی تھا, وہ آپ کی گائیڈنس چاہ رہے تھے کہ کیسے ایڈریس کریں ہم لوگوں کو کہ جب وہ یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں. کہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ واقعے کے خلاف ہے, یہ شیطان کی بولی بول رہے ہو. جی مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو کشمیر سے عامر موری صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, sometimes we feel utter darkness in our own individual life. We get the feeling of frustration and helplessness to bring any positive change. Maulana Sahab, kindly guide us, how can we manage such situations in our own individual lives? یہ سب بے خبری کی بات ہے, بے خبری. آپ جس پیغمبر کو مانتے ہیں, جس پیغمبر کو آپ مانتے ہیں, اس کا نمونہ کیا ہے, اس کا ماڈل کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں ایک بیٹل ہوئی تھی, اس کو کہتے ہیں بیٹل آف احد. اس میں وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. تو دوسری پارٹی جو تھی, اس کا لیڈر پہاڑ پر کھڑا ہوا, وہ پہاڑی کے پاس ہوئی تھی. کھڑا ہو کر کے اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم. عزا ان کے بت کا نام تھا, جس کو کہتے ہیں عزت والا, عزت دینے والا. عزا بت تھا, پتھر کا بت تھا, لیکن نام رکھ دیا تھا عزا, اس کا نام تھا عزت دینے والا. اس نے پہاڑ پر کھڑے کہا لنا عزا ولا عزا لکم. تو رسول اللہ نے کہا صحابہ سے کہ بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ مولانا ولا مولا لکم. تمہارے پاس جھوٹے بت ہیں, ہمارے پاس اللہ رب العالمین ہے. کسی بولی بولنا سیکھیے, اس طرح سوچنا جانیے. اس کے بہت کم عرصے میں اس کو فتح مکہ ہوئی اور سارا عرب اسلامائز ہو گیا. تو وے آف تھنکنگ بدلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وے آف تھنکنگ ہے اس کو اڈاپٹ کیجیے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے چنئی سے مولانا اقبال عمری نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ایک صاحب نے کہا کہ آج انسان کی میٹیریل نیڈ ڈیولپ ہو چکی ہے,
اب اسپرچول نیڈ کی ضرورت ہے. ایسے میں نفرت کلچر کو ہی دور کرنا ہے. مولانا ویسٹوفوبیا کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. بس لوگ یہ بتائیں گے کہ یہ بے حقیقت بات ہے، ویسٹ آف کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا بنایا ہوا ہے. جیسے کچھ لوگوں نے پتھر کو بت بنا لیا تو اسے پوج رہے ہیں، تو تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے ویسٹ آف اس کا وجود نہیں ہے. باہر کی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ ویسٹ سارا کا سارا یعنی پرو اسلام سویلائزیشن ہے، پرو اسلام. لوگوں کی بے خبری کو توڑیے اور کچھ نہیں، صرف بے خبری کو توڑیے. اور جو ہمارا لٹریچر ہے وہ یہی تو اس کا کام ہے. ہمارا لٹریچر بے خبری کو توڑتا ہے، اس کو پھیلائیے. مولانا اگلا کامنٹ ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا یو ہیو کلیئرلی ایکسپلینڈ فتنہ دہیما دیٹ از ناٹ ایکسٹرنل utter darkness, but it is darkness in the minds of Muslims that is leading to hatred against the West. This results in them not being able to see the utter light of freedom and opportunities available worldwide for following one's religion and spreading it worldwide. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے سیدہ فوزانہ حسین نے بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب یو آر دا موسٹ پازیٹیو پرسن آئی ہیو سین ان مائی لائف. یو ہیو اے ڈفرنٹ آؤٹ لک ٹورڈز لائف اینڈ ایوری ٹائم یو انسپائر ود یور تھاٹ پروسیس. آئی گیٹ ایموشنل وین آئی ہیئر یو ایز یور ورڈز ڈائریکٹلی ریچز دی ہارٹ. یو آر اے ٹرو اسکالر. یہ کس کا ہے؟ سیدہ فوزانہ حسین، انہوں نے بنگلور سے لکھا ہے مولانا. فوزانہ حسین. جی مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ارشاد حسین صاحب نے. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے کہ پازیٹیو ڈبیٹس امنگ مسلمس ان ٹرمز آف فالوئنگ ڈفرینٹ اسکولس ہیز بیکم ڈینجرس ٹوڈے. اٹ ایون گوز ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہرٹنگ اور کلنگ ون another. My question is that should we avoid such kind of exchanges? اوائرنس تو سپرویژم ہے، اس میں کچھ کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو بس کی بات ہے. اوائرنس از اے سپرویژم، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہمیں. وہ یعنی سکسیس کا سب سے بڑا یعنی ماسٹر کی ہے. مولانا یہ سوال بھیجا ہے ابن عبد الرحمان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیر از اے حدیث دیٹ انلیس their leaders rule according to the book of Allah and seek all good from that which Allah has revealed, Allah will cause them to fight one another. مولانا I request you to kindly explain this نہیں، hadith. یہ حدیث اس طریقے سے نہیں ہے. رول کریں مسلمان قرآن کے مطابق، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کسی نے بنا رکھا ہے. رول کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے، غلط بنا رکھا لوگوں نے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ بھیجا ہے کلکتہ سے محمد بلال شفیع صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ہاؤ ڈز ون آئیڈینٹیفائی ونز ایگو؟ ہاؤ ڈو وی بیکم اویئر دیٹ ایکشن وی آر ڈوئنگ is a result of our ego and not reasoning? What practice do we do so that we can kill ego within ourselves? بھائی دیکھیے، ایگو کی جو ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں
وہ سمپل زبان میں یہ ہے کہ سمپل زبان میں اگر کرسچن کو سن کر آپ کو کرسچن آپ کو بری نہ لگے اور پریز آپ کو اچھی نہ لگے، کرسچن آپ کو بری نہ لگے اور پریز آپ کو اچھی نہ لگے، تب آپ مومن ہیں. وہ مومن جو ایگو فری مومن ہوتا ہے. مولانا اگلا سوال آصف صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال یہ ہے، مولانا صاحب، ہاؤ کین ون کنٹرول فالس تھاٹس اینڈ ایموشنز؟ اس کا کوئی فارمولا بتائیں. فارمولہ کی عقل بڑھائیے، سمجھ بڑھائیے، اسلامی لٹریچر پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، یہی فارمولہ ہے. مطلب اپنے اویئرنیس کو بڑھائیے، بس اپنے اویئرنیس کو بڑھائیے، اور کوئی فارمولہ نہیں ہے. جی اوکے، وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ. تھینک یو.